بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معظم و معزز مشائخ کرام، سادات کرام، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا یقیناً یہ تصدق اور فیضان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے بندگان خدا کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے مقرب بندوں کو، پیغمبروں کو روانہ فرمایا تاکہ بنی انسان کی، بنی آدم کی جو ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری رہ سکے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ کل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے حاضری روانہ فرمایا۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا گیتی میں عام دان شان اور اپنی انفرادی پہچان کے ساتھ جلوگر ہوئے اور سارے خلقۂ عالم کو، روئے زمین کو، کائنات کو اپنے انوار اور تجلیات سے منور اور روشن فرمایا۔ یہ سلسلہ انبیاء کا، رسولان خدا کا، پیغمبروں کا، یوں سمجھیں کہ نبوت کا اختتام پذیر ہوا ہمارے اور آپ کے نبی۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نبوت کا اختتام ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو گیا۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے، جس نے نہ صرف ظاہر بلکہ باطن کی اصطلاح پر بھی بالکل اس طرح توجہ فرمائی ہے جس طرح ظاہر کے احوال کو سدھارنے کی طرف قرآن اور حدیث نے، قرآن و کتاب و سنت نے توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری بات میری امت کا کیا ہوگا، کہ کون ہوگا جو میری امت کے دکھ درد بانٹے گا، ان کی مشکلوں کو آسان کرے گا، مشکلیں ہوں گی تو مشکل کشائی کرے گا، حاجت روائی کرے گا، ظاہری علوم ہو کہ باطنی علوم ہو، چاہے وہ شریعت کے معاملات ہوں کہ طریقت و معرفت کے ہوں۔ رب سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی اس فکر کو مقبول کروانے کے لیے ایک ذات کا انتخاب فرمایا جسے ہم مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتے ہیں۔ آج جس بابرکت ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ بھی اسی ایک سلسلے کی مضبوط ترین کڑی ہے۔ وہ اسی فیضان کے امین ہیں، اسی فیضان کے حامل ہیں، اسی خصوصیات کے حامل ہیں جو خصوصیات ان کے جد قریب سیدنا مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی تھی۔ چنانچہ صاحب مشکات النبوہ میرے جد اعلیٰ سرکار سیدنا غلام علی قادری رضی اللہ تعالیٰ جو صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، تمام علوم پر جنہوں نے آج سے کہوں گے 200 سال پہلے کتابیں رقم کی ہیں، اور کئی ایسی کتابیں ہیں جو معرکۃ الآراء ہیں، اپنے آپ میں ایک مثال رکھتی ہیں اور جس کی کوئی نظیر نہیں۔ بے شمار تفصیلات ہیں، اس طرح وہ کتابوں کا میں حوالہ دیتے بیٹھوں تو بہت وقت لگ جائے گا، اہل علم جانتے ہیں۔ انہی میں ایک مشہور و معروف کتاب ہے مشکات النبوہ، جو ہمارے خانوادے کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو دنیا بھر کے مشائخ، اللہ کا کرم ہے کہ میں ہندوستان میں شمال غرب شرق و غرب کا میں نے پورا سفر کیا ہے، اور بلکہ ہند ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی کئی ایسے علماء سے ملاقات ہوئی ہے جو مشکات النبوہ کو سند کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان کے بیشتر مشائخ بلکہ کئی ایسے سادات کرام ہیں جنہوں نے مجھے سینوں سے لگایا، میری آنکھوں کو چوم کر کہا کہ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جد قریب کے ہم پر کتنے بڑے احسان ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا تعلق حیدرآباد سے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم شمال سے ہیں، کرناٹک سے ہیں، فلاں علاقوں سے، تو میں نے کہا کہ آپ پر ہمارے جد قریب کا کیسے احسان؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے نسب کو، ہمارے خاندان کو جو انہوں نے محفوظ فرمایا ہے، اور جس طریقے سے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ ان کی خدمت نہ ہوتی تو کئی حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے سادات کرام کے جو شجراہ نسب ہے
وہ محفوظ نہ رہتے. تو اس میں حضرت صاحب مشکات النبوہ سرکار سیدنا غلام میر قادری الموسوی نے واقعہ نقل کیا ہے، کیونکہ یہ صاحب طریقت، صاحب دل، صاحب احوال کی محفل ہے. تو حضرت سیدنا سید شاہ لطیف محی الدین قادری الموسوی مدین بادشاہ رحمہ اللہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. ان کے اجداد کے محاسن اور کمالات کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو خوبیاں آئی ہیں یہ جینیٹک ہیں، یہ خاندان میں تواتر کے ساتھ، یعنی باپ بیٹے میں ہے تو دادا میں تھی، دادا میں ہے تو پردادا میں، یہ منتقل ہوتی ہے. تو انہوں نے صاحب مشکات النبوہ نے لکھا کہ حضور ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کے نبی کے تفکر بیٹھے تھے، اور اس دوران مولا علی پیش آیا، اور جیسے ہی علی آئے، علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ظاہر کے جو احوال تھے، یعنی وضو کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ وغیرہ وغیرہ آپ سب ہم کو بتا دیے، سکھا دیا، لیکن اے اللہ کے رسول، علی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ باطن کے بارے میں بتائیں، جسے ہماری زبان میں طریقہ کہتے ہیں، جسے طریقہ کہتے ہیں. تو حضور بہت خوش ہوئے، متفکر تھے، اور فوراً اٹھے اور اٹھ کر مولا علی کو سینے سے لگایا، چشمان مبارکہ کے درمیان بوسہ دیا اور کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ بوجھ تھا مجھ پر، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ علم میرے ساتھ واپس چلا جائے، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، جب تک باطن کے علم کے بارے میں تجھ سے کوئی سوال نہ کرے تو اسے عطا نہ کر. تو اے علی، تو نے مجھ سے سوال کیا، میں تجھ کو باطنی علوم عطا فرماؤں گا. چنانچہ وہاں سے طریقت کا سلسلہ شروع ہوا، امامت کا سلسلہ شروع ہوا، وہ مرکز و مبدأ ولایت بنے مولا کائنات. پھر وہ سلسلہ حسنین کریمین سے، اور پھر مولا علی کے جو دیگر خلفاء تھے ان سے منتقل ہوتا ہوا سوئے قیامت تک چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ. انہی ذوات قدسیہ میں ایک ذات پیران پیر حبیب سبحانی قدر ربانی کی ہے، انہیں ہم سرکار ویسے آپ مستقبل کے لطف سے یاد فرماتے ہیں کہ دنیا ولایت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور ان کے محسن و کمالات کے لیے تقسیم نہیں درکار ہے. اگر شروع کریں تو ختم نہ ہوگی بات، پر بات اتنی سی ہے کہ اس خاندان میں ایک اور خاندان ہندوستان کی سرزمین پر آیا، ہمارے جد اعلیٰ سرکار سید الابدال سیدنا عبداللطیف لاہور غازی الحمد رضی اللہ عنہ 400 سال پہلے حماد المبارک سیریا سے ہندوستان کی طرف وارد ہوئے، اور یہاں جب وارد ہوئے تو محافل، مجالس یا محفلیں، آراس یہ سب منعقد کرنے کے لیے، یہ تو بعد میں ہوئے تھے، لیکن اس خاندان کا جو مشن تھا، میرے پیر و مرشد شہزادے غوث اعظم ارشد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اجداد یا پھر اولیاء کبار و کرام اور اصلاح دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اشاعت سنت کے لیے آئے ہیں، تبلیغ اسلام کے لیے آئے ہیں. ایک ہی کرامت کے ذریعے سرکار لاہوری نے مردے کو زندہ کیا، 40,000 لوگوں نے اسلام سے راجا اور پرجا سے. اس خانوادے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ تواتر سے ولایت کا سلسلہ چلا رہا ہے. ہم نے اب تک پڑھا تھا، کتابوں میں دیکھا تھا، بزرگوں کے احوال سنے تھے، لیکن خانوادے موسویہ جس بات پر متفق ہے، یونانیمس سے اتفاق رکھتا ہے، اب سے نہیں بلکہ 60-70 برس سے، جب سے حضرت سید لطیف محی الدین قادری الموسوی کا بچپن دیکھا تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ولی ایسا ہوتا ہے. انہوں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ساری زندگی بخدا اس لیے نہیں کہ وہ میرے ماموں ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ میرے بھائیوں کے والد ہیں، بلکہ بخدا محمد رسول سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جوانی بےداغ پاک باز ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت آپ سب نے ان کی زندگی دیکھی ہے، ان کے پاس استقامت، کیا تھی؟ استقامت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے استقامت تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو صاحب استقامت ہوتا ہے، یعنی استقامت کسے کہتے ہیں کہ آج ایک کام کر دیا کل چھوڑ دیا، پھر پکڑ لیا پھر اس کو ترک کر دیا. استقامت اس عمل کو کہتے ہیں کہ بندہ کنٹینیوسلی، کنسسٹنٹلی، وداؤٹ اینی فیل، حالات کیسے بھی، خوشی ہو کہ غم ہو، آسانیاں ہو کہ دشواریاں ہو، پریشانی ہو کہ صحت ہو کہ بیماری ہو، ہر حال میں جو استقامت پر قائم رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کا نزول فرماتا. لیکن فرشتے تو آپ کے ساتھ بھی ہیں، میرے ساتھ بھی ہیں، کرام کاتب وائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں،
تو یہ کوئی اسپیشلٹی تھوڑی نہ ہوگی، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ کون سے فرشتے ہیں جن کا نزول حضرت سید شاہ لطیف محی الدین قادری الموسوی مدین پاشا قدس سرہ العزیز کے جیسے لوگوں پر ہوتا ہے؟ تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، کسی نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کی جب تفسیر پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ استقامت والے وہ بندے جن پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے ایسے بندے ہیں جو اخلاص کی قوت ہوتے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں یہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے، ان کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر ہوتا ہے۔ اور کسی نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کے بارے میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی آپ تو باب العلم ہیں، آپ بتائیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں اور جن کے عمل میں ہمیشہ یکسانیت ہوتی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں، کب نازل ہوتے ہیں؟ تو مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جب وفات کے قریب ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگتا ہے تو مولا نے فرمایا اللہ اپنے مقرب ترین فرشتوں کو ان کی موت کے وقت نازل فرماتا ہے۔ یہ مولا علی کا ارشاد ہے۔ تو جن حالات میں حضرت سید شاہ لطیف محی الدین قادری اور موسوی کا وصال ہے، ان وہ حالات آپ کی ہماری سبھی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ صاحبزادگان یہاں پہ تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھیں کہ کس قدر اطمینان ان کے چہرے پر تھا۔ آخری وقت ہے، دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ایک افراتفری کا ماحول برپا ہے، ایسے حالات میں حضرت سید شاہ لطیف محی الدین قادری موسوی کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی کے کوئی آثار پایا نہیں۔ مجھے میری نعمانی جان صاحبہ نے فرمایا کہ اتنا اطمینان ان کے چہرے پہ تھا، اتنا سکون ان کے چہرے پہ تھا، اور ہلکی سی مسکراہٹ جو مومن کی نشانی ہے، جو بہترین صدقہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر مسکرائے، وہ حضرت قبلہ کا ایک خصوصی وصف تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ زندگی میں بچپن کے ایام ہی میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اس کے بعد پھر نکلے، پھر جوانی کی دہلیز پر، شادی کے بعد بچے ہوئے، پھر لندن میں ان کی سرجری ہوئی، اس کے بعد انتقال سے 6-8 برس پہلے ایک میجر سرجری جدہ میں ہوئی۔ تو اس قدر بیماریوں سے جوجھنے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، آدمی ہار جاتا ہے، مزاج میں انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ یعنی ہلکا سا بخار ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی مجھ سے بات کرو، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، کیا ستا رہے ہو، یہ عمومی طور پر۔ لیکن آپ حضرت کی استقامت کی طرف چل کر دیکھتے ہیں کہ اس قدر مراحل سے گزرے صحت کے اعتبار سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ آزماتا ہے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، مال کے نقصان کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، انفس تمہاری جانوں کے ذریعے، والثمرات تمہارے پھل کے ذریعے جو تمہارے اعمال ہیں، یعنی اس کی تفسیر الگ آئی ہے۔ تو حضرت سیدنا لطیف محی الدین قادری مدین پاشا رحمہ اللہ کی طرف آپ دیکھیں، اللہ نے ان کو ان تمام چیزوں سے آزمایا، تمام چیزوں سے آزمایا۔ کیونکہ آدمی جب بھوکا ہوتا ہے، جب پیاسا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اسے بھوک بھی چاہیے کرتی ہے، وہ نہیں کھا سکتا جو اپنی مرضی ہوتی ہے، وہی کھا سکتا ہے جو ڈاکٹر دیتا ہے۔ تو 3 میجر سرجریز کے بعد احتیاط کا بھی سلسلہ چلا، تو افاقہ بعد میں ہوا، لیکن بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی۔ ان کی استقامت کو قربان جائے کہ ان کے پائے استقامت میں ذریعے سے جنبش تک کبھی نہیں آئی۔ اتنے میجر سرجریز کے بعد وہی مسکراہٹ باقی رہی جو صحت کے ایام میں تھی، بیماری میں ہوئی۔ تو یہی ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ کی چلتی پھرتی تفسیر حضرت مدین پاشا رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جن کے اخلاق، جن کے عادات کریمانہ ہمیں رہ رہ کر یاد آتے ہیں، اور اس لیے بھی یاد آتے ہیں کہ وہ بقیت السلف تھے۔ ان کو دیکھ کے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق ایسے، تو ان کے دادا بہت سے اعظم کے اخلاق کیسے ہیں۔ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کا عفو درگزر دیکھتے ہیں، معاف کرنا دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں کہوں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے ہاتھ پکڑ کر کہے کہ حضرت کبھی ہم سے ناراض ہو، بتائیے نہیں۔ الحب للہ والبغض للہ کی چلتی پھرتی تصویر ہے، یعنی محبت کرتے تو اللہ کے لیے کرتے، عداوت کرتے تو اللہ کے لیے کرتے۔ کسی سے انہوں نے کبھی ذاتی خصومت یا پرسنل اینمیٹی جسے کہا جا سکتا ہے، وہ حضرت خدا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں رکھی تھی۔ یہی عادت و کریمہ ہے
جنہیں دیکھ کر اسلاف کا ذکر زندہ ہو جاتا ہے، یادیں جاتی ہیں. اور جہاں تک صاحبزادگان کا تعلق ہے یا ان لوگوں کا جو حضرت متین پاشا رحمہ اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب ہیں. اس لیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث شریف ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. صرف تقوی ہی اگر بنیاد ہوتی اللہ کے قرب حاصل کرنے یا اللہ تک رسائی یا پہنچنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بات ختم ہوا کہ نہیں، اس تقوی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو میں کہوں گا کہ اللہ کا حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور آپ اہلیان جدہ پچھلے 5 دہائیوں سے آلموسٹ 5 ڈیکیڈ سے کئی جنریشنز، میں سمجھتا ہوں آپ یہاں بیٹھے 3 جنریشنز آلموسٹ ہو گئے ہیں اب تک. حضرت کا جنریشن، اب یہ نئی نسل تیار ہے ماشاءاللہ، بچے جوان ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے، یہ 3rd جنریشن ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو ہم پوچھیں کہ مولا یہ صادقین کہاں ہیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کیسے تلاش کریں؟ کس کی خدمت میں بیٹھے؟ تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ اہلیان جدہ نے ایک ایسے صادق ولی کامل کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. تو آپ ہم وہ سب خوش نصیب لوگ ہیں جو اس صادق بندے کی خدمت میں رہ کر اللہ کے حکم کی ہم نے تعمیل کی ہے. اور جہاں تک اس خانوادے کا تعلق ہے، یقیناً مجھے یقین کامل ہے کہ جو حضرت کے عادات و اخلاق تھے، جو اخلاص تھا، جو محبتیں تھی، جو خلوص تھا، جو مہمان نوازیاں تھی، جو انسانیت نوازی تھی، یہ سلسلہ انشاءاللہ ان کے جانشین برادر مولانا سید بدر الدین حسن قادری الحصوی امین پاشا صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت متین پاشا علیہ الرحمہ کے جانشین ہیں، ان کے ذریعے میرے بھائی جناب الحاج سید مبشر قادری الحصوی، مبشر پاشا کے ذریعے سید عبدالرزاق قادری الحصوی ارشد پاشا ہے. اور یہاں پر ہمارے بھائی نہیں ہیں، فی الحال امریکہ میں ہیں، چھوٹے پاشا جعفر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 4 صاحبزادگان اور ان کے نبیرگان کے ذریعے ان کے جو فیضان روحانی کے معاملات تھے، جو فیوز و برکات تھے، اس کے سلسلے کو 4 دہانے عالم میں عام فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو یہاں جتنے حاضرین ہیں، حضرت متین پاشا جو غوث اعظم کے شہزادے ہیں، مولا علی مشکل کشا کی ضروریت ہے، اولاد ہے، امجاد ہیں، اے اللہ ہم سب کو اس عظیم بابرکت ہستی کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالیٰ ان کے درجات کو خوب بلندی عطا فرما. مولا ان کا جو معرفت کا، ان کا جو ولایت کا حصہ جو تو نے ان کے لیے خاص فرمایا تھا، اے اللہ ان کے چاہنے والوں کو، ان کی آل کو، ان کی اولاد کو، ان کے متعلقین کو اسی خاص انعام و اکرام والے معاملات سے سرفراز فرما. ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی اس بزم میں، اس مجلس میں حاضری کو قبول فرما. اور جو ایصال ثواب کیا گیا ہے مولا وہ حضرت متین پاشا رحمہ اللہ کی بارگاہ میں اسے بڑھا کر کئی گنا بڑھا کر مولا ان کو قدرت پیش فرما. ان کے روحانی درجات میں بلندی عطا فرما. ان کی ولایت کے ذریعے اللہ ہم سب کو فائدہ دنیا اور آخرت کا سرفراز فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کی آج کی اس حاجی کو قبول فرما. میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ کے تمام اہل خانہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں، علم میں، حال میں، اولاد میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.